محمد بلند صلوات. علامہ صاحب تشریف لے آئے ہیں, بس 2-4 منٹ میں اندر ہوں گے. ایک دو اعلانات سن لیں. آج اختتام مجلس پر جھولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کی برادری ہوگی. دعا دو ہے باب الحوائج علی اصغر کے صدقے میں جو لوگ بے اولاد ہیں مولا ان کی جھولیاں بات کر دے, اور جن کو اولادیں دی ہیں مولا ان کو صحت تندرستی سلامتی زندگی عطا فرمائے, وقت بلند ہو اور ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. محمد علی محمد بلند کر صلوات. امام حسین کے بیٹے باب الحوائج ہیں, اور ایسے باب الحوائج نے دعا نہیں کرتی جو دل سے مانتے. یہ فرش ازاں ہے, آج فرش ازاں ہی باب الحوائج ہے. دن منصوب ہے علی اصغر علیہ السلام سے, اور سامنے جھولا بھی ہے علی اصغر کا. آپ سب حاضرین جو ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اس فرش ازاں میں, لنگر میں, نیاز میں, سبیل میں, ہر قسم میں, مجلس میں جو تعاون کر رہا ہے, کوئی پوری مجلس لے رہا ہے, کوئی تبرک لے رہا ہے, کوئی سبیل لے رہا ہے, پاک بی بی زہرا سب کی نیت جانتی ہے. آپ سب کے رزق میں اضافے کے لیے, میرے رزق میں اضافے کے لیے, اور جو مومنین یہاں موجود ہیں اور جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر پا رہے کسی مشکل کی وجہ سے, ان کے بھی آسانیوں کے لیے, رزق میں اضافے کے لیے ایک اتنی بلند ترین صلوات پڑھیں کہ باب الحوائج کے صدقے ہماری مشکلات دور ہو جائیں. محمد آل محمد بلند کل 9 محرم الحرام کو علامہ صاحب ٹھیک 9:30 بجے رونق افروز ممبر ہو جائیں گے, اور اس کے بعد دعا خوانی کے لیے ہمارا روٹ ہوتا ہے B1 16 B1 کے سارا B بلاک میں پرسہ جاری ہوگا. علم کے ساتھ ہم جلوس لے کر چلیں گے اور پرسہ جاری کرتے ہوئے رات 2 بجے بارگاہ میں واپس آئیں گے, اور نوٹ کر لیں کہ 2:30 بجے دوبارہ مجلس اعظام مجلس صبح شب عاشور شروع ہو جائے گی, جس میں علامہ مظہر عباس نقوی صاحب, شہرت خان عالمی یافتہ آصف مغل صاحب اور فضان علی میر اذان علی اکبر ہوگی, اور اس کے بعد تابوت برآمدی شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہوگی. آپ مومنین سے التماس ہے کہ کل 9 محرم کو شب عاشور کی اذان علی اکبر جہاں بھی آتے آپ سنیں. انشاءاللہ اس کے بعد علی اکبر علیہ السلام کی زیارت کی تابوت ہوگی. 10 محرم الحرام کو اسی عزا خانہ میں شام غریبہ کی مجلس برپا ہوگی, جس میں علامہ اسد رضا جوہری صاحب 8:30 پونے 9 بجے میکسیمم انشاءاللہ ممبر پہ ہوں گے شام غریبہ کے لیے. 11 محرم الحرام کو اسی عزا خانہ میں مجلس اعزا ہوگی زیر انتظام مرکزی معلومی دفتر شہزادہ قاسم کے زیر انتظام مجلس ادا ہوگی, جس میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ٹھیک 10 بجے اور شاعر علی بیت ڈاکٹر درگاہ شوکت صاحب ٹھیک 9 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے. کتاب مجلس پر شبیہ زلجلہ کی برآمدی ہوگی. محمد آل محمد بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میں اپنے تمام مومنین جو ادھر آئے تشریف لائے ہیں, بالخصوص باہر والے بھی پلیز ذرا غور سے بات سنیے گا, اور خاص طور پہ اس میں میری مستورات میری مائیں بہنیں وہ بھی غور سے سنیے گا کہ جی انجمن کو اس وقت تھوڑی سی پریشانی کا سامنا ہے. ہمارے پاس کوئی یعنی تھوڑا سا جو ریونیو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیشیٹ آ رہا ہے. تو ریکویسٹ صرف آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اگر ہمارے مومنین ہر مومن بھی 500 روپے اس وقت اگر ہمیں دے گا تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا اسپیشلی آپ کے پاس حضرت وسیم صاحب بھی آپ کو آ کے جو ہے اعلانات اور باقی باتیں بھی ہدیے کی ریکویسٹ آپ سے کرتے ہیں, لیکن آج آ کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں نے مہربانی کرنی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا ڈیفیشیٹ آ رہا ہے, تو یہ مہربانی کر کے آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے, کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 دن رہ گئے ہیں اشیاء کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے, جیسے یہ خیر سے دن گزر گئے آگے بھی انشاءاللہ مولا بہتر کرے خیر سے گزریں گے, اور اللہ تعالیٰ ہر طرف خیر رکھے گا. تو بس یہ میری ایک ریکویسٹ ہے جس کے لیے میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہوں.
تو ان کو پتہ ہی. میں بیٹا علامہ اسد جوہری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پیپر پہ تشریف لائے پڑھے. پہلے بات نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ایسے نہیں یار، ماشاءاللہ اتنے بندے بیٹھے ہیں، جواب دیں یار. مطلب آپ کا جو جواب ہے نا بار لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یار مومنین اکٹھے بیٹھے ہیں، تو جواب جو ہے آپ کا نجف تک جانا چاہیے. نعرے اتنا قریب ہے اللہ جس نے ہم انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھی بھیجے، مرسلین بھی بھیجے، کتابیں بھی اتاری اور آسمانی صحیفے بھی نازل کیے، اور ایک ایسا مکمل ضابطۂ آپ کی جملے آپ کے ذہن میں تازہ کر رہا ہوں تاکہ پچھلی جو مجالس ہیں ان کی جملے خلاصہ ان کا ذہن رہے، اور ایک ایسا ضابطۂ حیات عطا کیا جس کا نام اس نے دین اسلام رکھا. آج اپنے سننے والوں کی خدمت میں جس پیغام کو پیش کر رہے ہیں انشاءاللہ مولا کی بیت و مولا کی مدد سے، وہ اسلام ہی کے حوالے سے ہے. یہ اسلام جس میں سارے فروع ہیں، سارے اصول ہیں، لیکن اللہ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، جیسے اللہ یہاں نماز، روزہ، قوم، زکوٰۃ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں، تو سارے اصول، سارے فروع ان کا مجموعے کا نام ہے اسلام. اور اسلام کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے جو قوانین ہیں ان پر انسان عمل پیرا ہو، اور اگر ان پر عمل پیرا ہو گیا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں فلاح اور نجات کی گارنٹی دیں گے.
میں نہیں کہہ رہا ہوں سورہ مبارکہ نحل میں اللہ کہتا ہے 16واں سورہ، آواز کا صحیح کرے، من عمل صالحا. اب ظاہر ہے کہ آٹھویں تقریر ہے اور خستگی بھی ہوتی ہے، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر دے رہا ہوں. یہاں سے انشاءاللہ دوبارہ ایک اجازت کرنا ہے کہ جتنا بھی وقت میرے محترم بچے نوجوان بزرگ خواتین اور جتنے بیٹھے ہوئے ان کا پیغام پہنچے. من عمل، توجہ فرمائیے ذرا، من عمل صالحا من ذکر او انثی. اللہ کہتا ہے جو بھی، من کے معنی جو، من عمل صالحا اچھا عمل کرے، من ذکر او انثی چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو مالک کائنات کہتا ہے ہم ایسے انسان کو ایسے مرد کو ایسے عورت کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے. تو جو کریں جملے کے اوپر من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. اور آگے کہتا ہے وہ مالک الملک ہے، الرحمن الرحیم ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جا کے تقویٰ لے کے سورہ نحل کے اندر، اور ہم ایسے انسان کو وہ اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا. میں نے یہ آیت سننے والے خطبے پڑھی ہے نا، تو دین کے اندر ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، ٹھیک ہے. پروردگار میں جہاں جنت کی توجہ، جہاں جنت کی ضمانت دی، جہاں جنت کی بشارت دی، وہاں دو چیزوں کو بنیاد قرار دیا ہے. ایک ہے ایمان، دوسرے ہے عمل صالح. ٹھیک ہے نا. میں تمہید میں زیادہ آپ کو لے جانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ آیتوں کو پڑھنا ہے. پھر پروردگار نے سورہ والعصر میں کہا کہ آیتیں کس کو یاد رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان ماشاءاللہ ان الانسان لفی خسر. قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر. یہ نوجوان میرے سامنے خسر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بڑے مزاج سے کچھ سال کا آنے کے سوچے رہے، اور بزرگ میں جملوں کی تکرار کرتا ہوں تو بزرگ حضرات میں مخاطب نہیں ہے، وہ جانتے ہیں بچوں کے نوجوان دوستوں کے لیے بھی تکرار کرتا ہوں. وہ اصل ان الانسان لفی خسر، قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی، پوری انسانیت کھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرتا رہے، ہم اسے گھاٹے سے بچا لیں گے. وہ سورہ نحل، یہ سورہ والعصر. اور اب پھر مشہور آیت ہے قرآن، تو قرآن ہے نا، مشہور ہو یا مشہور نہ ہو لیکن قرآن تو قرآن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسمیں کھا رہا ہے، یہاں زبانی قسم کھائی اور آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے کوہ طور کی، اور قسم ہے اس امانت دار شہر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین کیمیابی، احسان تقویم کیا مانے؟ ہم نے انسان کو بہترین کیمیابی اجزاء سے بنا کر دنیا میں بھیجا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ بول رہا ہے، مالک الملک بول رہا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم ہی انسان کو جہنم کی پستیوں میں دھکیل دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور اچھا عمل کرے، ہم اسے جہنم کی پستیوں سے بچا لیں گے. میں نے 3-4 مقام سے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی جہاں اللہ نے جب ضمانت کی جنت میں جانے کی اور جہنم سے بچانے کی، تو 2 شرطیں رکھی، بڑی آسان شرط، ایمان لاؤ، اچھا عمل کرو. اچھا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سارے موجود سننے والوں سے، یہ آیتیں تو ہم نے پڑھی 3-4 ہیں، اگر آسان لفظوں میں ترجمہ کریں کہ بھائی ایمان کیا ہے نا؟ ایمان یعنی عقیدہ، ایمان یعنی اصول دین. کوئی اگر پوچھے، بچہ پوچھے آپ سے جناب کہ ایمان کسے کہتے ہیں، آپ کا ایمان یعنی ماننا، کہتے ہیں مطلب بھائی اللہ کو مانو، رسول کو مانو، نبوت مانو، امامت مانو، قیامت مانو، ہے نا؟ تو ایمان یعنی عقیدہ، ایمان یعنی اصول دین ہے نا. اب ایمان کہیں، اصول دین کہیں، عقیدہ کہیں، میرے دوستوں اس کے معنی ایک ہے. اور اب اگر پوچھو بھائی فروض دین کیا ہے، کیا فروض دین کے معنی کو عمل کرنا ہے نا، نماز عمل ہے، کرتے ہیں فروض دین کے اندر. تو چاہے آپ نماز کہیں، چاہے فروض دین کہیں، چاہے آپ عمل صالح کہیں، معنی ایک ہے، ٹھیک ہے نا. چاہے آپ عبادت کہیں، نماز عبادت ہے یا نہیں؟
تو نماز اصول میں فروع دین میں ہے نا, نماز فروع دین میں ہے, نماز عبادت ہے. تو چاہے آپ فروع دین میں یہ جملے میں تکرار کیوں کر رہا ہوں, اس لیے فیصلہ کرنا جلدی سے, اب کبھی نہیں مان رہا. چاہے آپ فروع دین کہیں, چاہے آپ عبادت کہیں, چاہے آپ نماز کہیں, بات ایک ہی ہے نا. اللہ کہتا ہے جہاں بھی جنت کی ضمانت دی قرآن میں اللہ نے اکثر مقامات پر بہت دو چیزوں کو بنیاد قرار دیا. ایمان لاؤ جنت ملے گی, عمل صالح کرو جنت ملے گی. ایمان ہے اصول دین, عبادت ہے فروع دین, ٹھیک ہے. جب میرا مولا علی خندق میں جا رہا تھا تو میرے نبی نے کیا کہا تھا علی والا, برکر ایمانو کلہ الی الکفر کلہ. یہ علی نہیں جا رہا, یہ کل ایمان جا رہا ہے. سلامت رہے مولا مان رکھے مولا بولے. جب علی خندق میں جا رہے تھے تو کیا کہا تھا, میرے کا تمید نہیں مان رہا ہوں, تو کیا کہا تھا, برکر ایمان. آپ جتنے میرے ساتھ جائیں گے اتنے جلدی جملے ادا ہو جائیں گے. یہ علی نہیں جا رہا, یہ پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے, یہ کل ایمان جا رہا ہے. اور جب علی عمر کا سر کاٹ کے لائے تو نبی نے کیا کہا تھا, سب کو یاد ہے, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. ایمان کہتے ہیں اصول دین کو, عبادت کہتے ہیں فروع دین کو. نبی نے بتلا دیا کہ اصول دین بھی علی ہے, فروع دین بھی علی ہے. آخری دن ہے اور پرسوں ظاہر مسائل کی وجہ سے شامل نہیں ہوگی, تو آج کی جو وقت رہ گیا وہ رہ گیا اور کل کا رہ گیا ہے نا. تو جلدی جلدی بیچاروں کے پیغام کو قرآن کی اپنے بزار اپنی سرس کے مطابق سننے والوں کو پہنچا دیں. من پھر آگے جا رہا ہوں اسی آیت کی طرف, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. کیا ترجمہ کیا تھا, جو بھی اچھا عمل کرے, من یعنی جو بھی اچھا عمل کرے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ باایمان ہو, مومن ہو, ہے نا. ہم اسے مرنے نہیں دیں گے, طیب و طاہر پاک پاکیزہ زندگی کے ساتھ اسے زندہ رکھیں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کہا, اگر سب اتنے بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ سب ستارے سانس لے رہے ہیں, اللہ نے پورے اوپر تک سب کو, ٹھیک ہے, یہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے, ہم سب زندہ ہیں, اللہ نے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا بھی جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا تو ہم سب زندہ ہیں, اللہ کہتا ہے ہائی ہم نے تمہیں زندہ رکھا ہے, ہم نے زندہ کیا بھی ہے اور ہم زندہ رکھیں گے. مومن بھی وہی ہے, موہی بھی وہی ہے, ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں, اب وہ آیت پڑھ رہا ہوں جو ہر بچے بڑے بزرگ سب کے ذہن میں ہے, لیکن قرآن کی آیت ہے, تو آئے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کہتا ہے میں خود بھی حی ہوں. اللہ کہتا ہے میں خود بھی حی ہوں, ٹھیک ہے نا. اللہ کہتا ہے میں خود بھی, جب اللہ کہتے ہیں قرآن میں حی ہوں تو کھانا پر اللہ ہے حی ہے, ٹھیک ہے نا. کہہ رہا ہوں انسانوں میں کیا کرنا ہے, ہم اگر پاکیزہ زندگی رکھو گے ہم تمہیں زندہ رکھیں گے, مرنے نہیں دیں گے. اور سورۃ بقرہ نحل میں کہتا ہے واللہ انزل من السماء ماء, ہم نے آسمان سے پانی برسایا, فاحیا بہ الارض, جا کے ترجمہ دیکھیں قرآن میں, سورۃ نحل کی آیت پڑھ رہا ہوں, فاحیا بہ الارض بعد موتها, اور پھر ہم نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا. ہم نے پانی برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر دیا. اب کہنے کا مطلب کیا ہے, محیی یعنی زندہ کرنے والا وہ بھی اللہ ہے, ممید یعنی موت دینے والا وہ بھی اللہ ہے, ٹھیک ہے نا. علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں. اب قرآن نے یہ تو کہہ دیا کہ زمین مرتی بھی ہے اور زمین اللہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے بعد موت کا ترجمہ کیا ہے, موت کے بعد, مرنے کے بعد ہم نے زندگی کو حیات عطا کر دی. تو اس آیت نے بتا دیا کہ زمین مرتی بھی ہے اور زمین زندہ بھی ہوتی ہے نا. زمین کو مارنے والا بھی اللہ, زمین کو زندہ کرنے والا بھی اللہ. اب ذرا قرآن سے پوچھے کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی اور زندہ ہوئی تو کیا ہوئی. سلامت رہے مولا پاک کہ آپ کو آباد رہے قرآن سننے والے میرے نوجوان, میرے بزرگ, سلامت رہے, آباد رہے. قرآن سے پوچھے کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی اور زمین زندہ ہوئی تو کیا ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ زمین مردہ تھی تو کیا تھی, لیکن جب آپ بیج ہوتے ہیں کسی بنجر زمین میں, کسی چٹل میدان میں, تو بیج چاہے تازہ نہ ہو, جب وہ بنجر زمین میں جاتا ہے تو چل کے راکھ ہو جاتا ہے. پھر کوئی صاحب مجھے میں آم کی گٹھلی بوؤں گا, آم کا سیزن ہے نا, گرمی کا موسم ہے, انہوں نے آم کی گٹھلی بوئی, کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ نکلا, نہ پودا نہ ٹہنی
जाने ना आम का दरख्त, ना फूल, ना बाग, कुछ नहीं निकला है। वो कोठरी जाके रात हो गई। तो हमारी समझ में क्या आया? हमारी समझ में ये आया कि बंजर जमीन में जो चीज जाती है वो जलकर राख हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे मौला वाला के। बंजर जमीन में जो गुठली, जो बीज जो आप डाल रहे हैं, वो जब जाता है तो वो जलकर राख हो जाता है, ठीक है ना? तो हमारी समझ में आ गया कि बंजर जमीन की अलामत ये है कि उसे जो मिलता है वो उसे बचाती नहीं है, जला के राख कर देती है। खुदा कुरान में कहता है ये तो बंजर जमीन थी ना, जो आप बो रहे हैं वो जल के राख हो रहा है, निकल कुछ नहीं रहा है ना। अब अल्लाह कहता है कि जब मैंने पानी बरसाकर उस मुर्दा जमीन को जिंदा किया तो मैंने एक दाने को 700 बना दिया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। ये ऐसे सुनने वाले बैठे हैं तो पढ़ने का दिल चाहता है, ठीक है ना? मैंने क्या किया? मालिक बोल रहा है, अरहमुर रहीम बोल रहा है, अकरमुल अकरमीन बोल रहा है, अजमतुल अजमलीन बोल रहा है, अफजलुल नाज़िम बोल रहा है, कायनात का खल्क़ करने वाला बोल रहा है, मुझे पैदा करने वाला बोल रहा है, आपको पैदा करने वाला बोल रहा है, कायनात बनाने वाला बोल रहा है कि जब जमीन मुर्दा थी कुछ नहीं निकला है ना, लेकिन जब हमने उसको पानी बरसा के जिंदा किया तो हमने उसकी निशानी क्या रखी? हमने एक दाने को 2 नहीं बनाया, एक को 5 नहीं बनाया, हमने एक को 10 नहीं बनाया, हमने एक को माशाअल्लाह हमने एक को 700 बना दिया, है ना? अब हमारी समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जमीन के मुर्दा होने की अलामत यह है कि उसे जो दिया जाए वो बचाती नहीं है, जला के राख कर देती है। और जमीन के जिंदा होने की अलामत यह है कि वो एक को 700 बनाती है। खुदा चाहता है कि इंसान अपनी जिंदगी को जमीन की जिंदगी से पहचाने। जिसे जो दिया जाए अगर न बचाए वो मुर्दा, जो एक को 1000 बनाए वो जिंदा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत है माशाअल्लाह। और अंजुमन उसका बात इन्होंने ये इस अशरे का इस्तेमाल किया और जो जहाँ यहाँ से आने वाला जिस इलाके से आने वाला सबके आने का पूरा फरमाया, ठीक है। मैं गुजारिश करने वालों का सके मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं इस वक्त यहाँ पे आकर 5 मिनट पर आराम करूँ, बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिरी दे रहा हूँ, लेकिन चाह रहा हूँ कि जुम्मा मुकम्मल हो जाए। मन मेरा सालिहन में सके बहुत सा बहुबा मोमिन है क्या अलामत बताई गई है? जमीन मुर्दा है, उसमें जो बीज डालोगी निकलेगा कुछ नहीं, जल के राख हो जाएगा। तो जमीन के मुर्दा सलामत रहे मौला पाक के। जमीन का संभालना जुमले का आपका काम है। यहाँ से वहाँ तक मैं देख नहीं पा रहा, जहाँ जहाँ सुनने वाले बैठे हुए खड़े हुए हैं ना, जमीन के मुर्दा होने की अलामत समझ में आ गई कि जमीन मुर्दा जब होती है उसे जो दिया जाता है उसे बचाती नहीं है। खुदा कहता है अपनी जिंदगी को, तुम्हें जिंदगी हमने दी, जिंदगी जमीन को जिंदगी हमने दी, अपनी जिंदगी को जिंदगी की हयात से पहचानो। जिसे जो दिया जाए अगर न बचाए वो मुर्दा, जो एक को 1000 बनाए वो जिंदा। हमें नहीं पता कौन जिंदा और कौन मुर्दा, लेकिन बज़्म रसूल ने दोनों नक्शे तय किए। कुरान कहता है हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफा। तर्जुमा कर दूं, रसूल ये तेरे पहलू में बैठने वाले जब तेरी मैं नहीं बोल रहा, कुरान बोल रहा है। हत्ता इज़ा सब मिल के चलना है, हत्ता इज़ा अगर पढ़वाने मिल के चलना है, हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिका। रुको के तर्जुमा कर दूं, रसूल ये तेरी बज़्म में बैठने वाले कान लगाकर तेरी बात सुनते हैं, लेकिन जब सुन के बाहर जाते हैं तो उर्दू इल्म से पूछते हैं माज़ा क़ाल आनिफा, रसूल अभी क्या कह रहा था? माशाअल्लाह, मौला मिल के पिछाड़े दे दो। ये तेरे पहलू में बैठने वाले जब तेरी आवाज़ सुनते हैं कान लगाकर गौर से बड़ी तदब्बुर और बड़े ताक़ुत के साथ तेरी बातें सुनते हैं, लेकिन क्या करें? हत्ता इज़ा खरजू, जब भी तेरे पास से निकल कर खरजू बाहर निकलते हैं, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, तो जिन्हें हमने इल्म दिया है उनसे पूछते हैं कि रसूल अभी क्या कह रहा था? यानी जो सुना वो सुन के याद नहीं कर सके, भूल गए ना,
عمل صالح, ٹھیک ہے نا. میں نہیں بول رہا, قرآن مجید بول رہا ہے, جنت چاہیے, کون چاہیے جنت کی جانا, فلاح چاہیے, کامیابی چاہیے, جو بنیادوں ملے گی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کرائٹیریا معیار یہ ہے جنت میں جانے کا کہ ایمان ہو دل میں اور عمل ہو گئے. اللہ کہتا ہے تمہارا بیڑا پار کر دیں گے, ٹھیک ہے. دو چیزیں چاہتے ہیں جنت میں جانے کے لیے, ایمان ہو اور عمل صالح ہو. اب بیان کو آگے لے جانا چاہوں میں, تو پورے اس آئین جس کا نام دین ہے, اسلام ہے, اس کا پیغام کیا ہے؟ دو چیزیں, ایمان لاؤ, اچھا عمل کرو. اچھا دیکھیں میرے سامنے یہ مسجد بھی ہے, مارکا میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ, ٹھیک ہے نا. نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور کتنا اہم پیغام ہے نماز کا. قرآن میں نہیں بول رہا, اللہ بول رہا ہے. عقیم اللہ بول رہا ہے, جس کی عبادت کر رہے ہو وہ بول رہا ہے. عقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, ولا تکونوا من المشرکین, اور مشرک مت بنو. یہ جملہ پتہ نہیں, میں نہیں بول رہا, کہتے جناب وہ رزق تنگی ہو گئی ہے, تو پریشانی آ رہی ہے, رزق تنگی ہو گئی ہے. وہ رزاق ہے, وہ کہہ رہا میں خیر الرازقین ہوں, میں رزاق ہوں, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو, مجھ سے دعا کرو, مجھے بلاؤ, ہے نا, میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا. تو پروردگار نے وہ نظام بنایا ہے کائنات کا, اس نظام کا حصہ ہم لوگ بھی ہیں. پوری کائنات کیا کیا بنائی ہے, کیا کیا دنیا بنائی, ہمیں کیا پتا, لیکن ہم سب اس کو پڑھتے بیٹھے ہوئے ہیں نا. اس نے رزق کی تقسیم کا وقت رکھا ہے, اس نے رزق کی تقسیم کا وقت رکھا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک, ہے نا, ماں بنے طلوع ہے, نماز پڑھو, دعائیں پڑھو, میں تمہیں رزق عطا کروں گا. یہ خدا کی ضمانت ہے, میری اپنی ضمانت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب بیان بات جانا چاہوں میں, عقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز پڑھو. مجھے فیصلہ کروانے سننے والوں سے, اچھا تو اب عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, قرآن میں اللہ واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے آیت کرسی میں, لا اکراہ فی الدین. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دین میں کوئی جبر نہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اتنا جملہ مشہور قرآن جملہ, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, ہر بچے کو جاتا ہے. میں اس سے آگے نہیں پڑھنا چاہ رہا, آگے جانا ہے مجھے, لیکن میرے ساتھ چلے گا. اچھا بھائی دین میں جبر نہیں ہے, کس نے کہہ دیا؟ اللہ نے کہا. کہاں کہہ دیا؟ قرآن میں کہہ دیا. وہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے, وہی اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو گناہ ملے گا. وہی اللہ کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام, قرآن بول رہا ہے, میں نہیں بول رہا. تم پر روزے واجب ہو گئے, روزے واجب, آپ پہ واجب, ٹھیک ہے نا. وہ اللہ جو کہتا ہے اگر نہیں رکھے روزے, اس نے روزے رکھے نہیں رکھے وہ غلط بات ہے نا, لیکن واجب روزے اگر چھوڑے تو گناہ ہے, نماز واجب چھوڑی تو گناہ ہے, ٹھیک ہے نا. للہ بس وقت نہیں آئے پڑھتا, للہ اللہ سے حج البیت, جو مستقی ہے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ کرنا واجب, بار بار کرے اچھی بات ہے, واجب ہے. یا اللہ اللہ سے حج البیت. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی قرآن میں کہتا ہے اللہ نماز پڑھو ورنہ گناہ ہے, روزہ رکھنا چھوڑا تو عذاب آئے گا, جھوٹ بولا تو عذاب آئے گا, کس پر توبہ لگا دی عذاب آ جائے گا, شراب پی تو کوڑے لگیں گے. عجیب بات ہے, وہاں کھلی چوٹی دے دی کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, اور یہاں کہتا کہ نہیں یہ نہیں کیا تو پٹائی. بولیے گا میرے ساتھ ساتھ, میں بیان نہیں کرنا ہے, آپ کو احساس ہے کہ وہاں گزرتا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, دونوں بظاہر لگ رہا ہے, رکشہ لے رہا ہوں, قرآن مجید کی آیتوں کے اندر تضاد لگ رہا ہے, تو وہاں کہتا ہے چھوٹی زبردستی تو ہے ہی نہیں, کوئی آزاد ہوتے ہیں لا اکراہ فی الدین. اور یہاں کہتے ہیں شراب پی تو کوڑے, جھوٹ بولا تو گناہ, کس کو تہمت لگائی تو گناہ, غیبت کی تو گناہ, نماز چھوڑ تو گناہ ہے. جہاں تو کہہ رہے ہیں یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا تو عذاب آ جائے گا, وہاں کہتا ہے کوئی مسئلے والی باتیں نہیں, لا اکراہ فی الدین. تو بتائیے تضاد لگ رہا ہے نا میرے دوستوں, یہ تضاد نہیں ہے, یہ کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے, لیکن جب دین کو مان لیا تو عمل کرنا پڑے گا. سلامت رہے, سلامت رہے. یہ پیغام ضروری تھا, یہ پیغام ضروری پیغام, ٹھیک ہے نا. آپ جتنا بیدار ہے کہ اتنا مجھے پڑھنے مزہ آئے گا. مجھے تھکن ہے, مجھے اس کا احساس ہے, تھکن ہونی بھی چاہیے, 8واں دن آج, لیکن مولا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ پیغام پہنچا دوں, لیکن پوری طاقت چاہیے. 10-20-25 منٹ کے لیے میرے ساتھ دیتے رہے, ہاتھ کھول کے پوری طاقت لگائیں ساتھ ساتھ, تاکہ جو فائدہ ہونے پائے. جلدی سے کر دینا چاہ رہا ہوں میں, تو یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا تو گناہ مل جائے گا. تو دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بڑا پکڑ ہوگی یار,
जहाँ मानो या मानो बार बार कुरान में कहा मैं आज भी पढ़ा हुआ कि मेरे पास ठीक है दिन में कोई जबर नहीं है और वहाँ कहता है कि ये नहीं किया तो कुरान में जाएगा। अब जरा आयत मुर्शिद का आगे का जुमला पढ़े। हमारा अकीदा कुरान से हट के नहीं है। अकीदे वाले जहाँ जहाँ मुझे सुन रहे हैं उनसे कह रहा हूँ हमारा अकीदा कुरान से हट के नहीं है। ला इकराह, मैं कहीं नहीं जा रहा, ला इकराह फिर दीन में जबर नहीं है। कद तबय्यन, आप लोग प्रवास देंगे जुमलों को बाहर वाली मशहूर बिना कद तबय्यन रुश्द मिनल गई, मैंने हिदायत और गुमराही अल्लाह कह रहा है दोनों रास्ते सामने रख दिए, चाहे इस रास्ते पर आओ चाहे उस रास्ते पे जाओ, दीन में कोई रास्ते नहीं है। अब कह रहा है फमन यकफुर बित्तागूत, तो जो कदमा क्या है, तो जो भी तागूत का तोय अलिफ लैम वाव ते, तागूत के माने बातिल हुकूमत, जो भी तागूत का इनकार करे बस नहीं वो युमिन बिल्लाह, और मुझ अल्लाह पर ईमान लाए, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा। मैं अली वालों से खिताब कर रहा हूँ है ना, सही माना में अल्लाह की रस्सी को उसी ने थामा हुआ है। किसने थामा हुआ है? जो तागूत का इनकार करे, अल्लाह पर ईमान का इकरार करे। पहले इनकार है फिर इकरार है, पहले इनकार है फिर इकरार है। कलमा क्या पढ़ते हैं? पहले है ला इलाहा, पहले है ला इलाहा, फिर है बोले यार बोलिए, पहले है ला इलाहा, फिर है पहले है ला इलाहा, फिर है, यानी आयतल कुर्सी ने बता दिया कि पहले इनकार है फिर इकरार है। यानी कुरान ये बता रहा है कि जिससे मोहब्बत करते हो पहले उसके दुश्मन पर लानत करो। मैं आपके जहनों को उतारना चाह रहा हूँ, आहिस्ता हो जाओ तो मुझे आहिस्ता होने क्या करें, है ना। जुमला पहुँच जाए आपको आहिस्ता नहीं होना, ना आहिस्ता होना है ना आहिस्ता सुनना है ना। ला इलाह, कोई माबूद नहीं, खुदा करे जुमला पहुँच जाए, मुझे कोई आयत नहीं पढ़नी, बस यही जुमले को दोबारा दोहराना है। जरा पीछे जहाँ आवाज आ रही है, ला इलाह कोई माबूद नहीं, है ना। तौहीद से जाना है सफर करते हुए एक जुमले से इमामत तक। मौला मुझे भीख दे के मैं जुमला पहुंचा दूं, ला इलाह कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, है ना। ला इलाह कोई माबूद नहीं। अब अगर मैं ये कथवा करूं कि जनाब आज माबूद नहीं है, ला इलाह आज माबूद नहीं है, लेकिन शायद माजी में रहा हो, शायद मुस्तकबिल में आ जाए, सारा मजमा मेरा गिरबान पकड़ेगा कि भाई ला लगा हुआ है। ला इलाह का मतलब ना माजी में कोई माबूद है, ना आज है, ना मुस्तकबिल है। ला फता इल्ला अली, ना माजी में अली है फता। मैं बार बार अपील करने का मेरा मूड नहीं बन रहा, आपको मेरा साथ देंगे तो मैं भी एक आयत बाकी रह गई थी कि बीच में शायद के चार मिसरे आने आपकी बेदारी लेके। आदि कहाँ से चश्मे तगाफुल में रोशनी, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे, चेहरे पे इख्तिलाफ के पर्दे पड़े रहे। अरे दरवाजा शहरे इल्म का खुलता रहा मगर कुछ लोग जानबूझकर बाहर खड़े रहे।
قد تبين الرشد من الغي فمن يكن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لا والله سميع عليم. دین میں کوئی جبر نہیں ہے نا, کوئی جبر نہیں ہے. طاغوت کا انکار کرو اور اللہ پر ایمان کا اقرار کرو. تو اس آیت الکرسی نے بتلا دیا, توجہ کریں جملے کے اوپر, اس آیت الکرسی کے جملے نے بتلا دیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جبر نہیں بولے میرے ساتھ ساتھ تھکے نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آہستہ ہو گیا ہوں, آہستہ ہو گیا ہوں, آہستہ ہو گیا ہوں, بہت لگا رہے ہیں, بہت آتے رہے ہیں. دین میں میں جملہ کہہ رہا ہوں, میرا عقیدہ ہے دین میں اگر کوئی زبردستی نہیں ہے تو عقیدے والوں دین میں کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے. آواز نہیں آئی میری, عقیدے والے بیٹھے ہوئے, اب میں بتایا نہیں آ رہا کہ خوش کر دیا, سلامت رہے. یہ اٹھتے رہا ماشاءاللہ, کتنے بھی نام لگا لو, صلی اللہ علیہ وسلم رکھے. یہاں سے بات بلا فصل بات جمانے والوں نے بلا فصل جواب دیا ہے. میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں, ختم کرنے لگا ہوں. اس کی دلیل دے دوں, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. خدا کرے جہاں جہاں یہ آواز آ رہی ہے پہنچ جائے, کاشان عباس میں مولا عباس سب میں پیغام پہنچے اور میں مسافر کروں. دین میں کوئی جبر نہیں ہے, تو دین میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی سمجھوتا نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جناب بالکل صحیح آپ نے, لیکن دلیل کیا ہے, پوچھنا کیا جواب دے. تو نوجوانوں سے کیا ہوا, دلیل کیا رکھنا. مشرک تھے, کافر تھے, شرک کرنے والے تھے, آئے میرے نبی کے پاس اور کہنے لگے یا رسول مانتے نہیں ہے محمد, نعوذ باللہ من ذالک, میرے نبی کو محمد ہم تم سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. مشرک سمجھوتا کرنا محمد سے, سمجھوتا کیا ہے, کہ ایسا کرو ایک دن, نعوذ باللہ خاتم نبی زبان چل جائے, ایک دن تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو اور ایک دن ہم تمہارے خدا کی عبادت کریں. کمپرومائز ہو جائے. خدا کو جلال آ گیا, کہا قل یا ایھا الکافرون, رسول کہہ دو کافروں سے میں تمہارے بتوں کو نہ پوچھتا ہوں نہ پوچھوں گا. آ جائے میرے کے سارے آ جائے. تاریخی جو ناسی مجلس کا خدا کے کوئی رسول کہہ دو کافروں سے یا ایھا الکافرون, اے کافروں, پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد, ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ, لا اعبد ما تعبدون پر نہیں جا رہا ہوں. لا اعبد, میں تمہارے بتوں کی, یہ جو بناتے ہو بت ان کی عبادت, لا اعبد نہ کرتا ہوں نہ کروں گا. ولا انا عابد ما عبدتم, توجہ کرنا. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. میں جانتا ہوں, میرا نبی کہہ رہا ہے جس کا کلمہ پڑھے تم میرے خدا کی عبادت نہیں کرو گے. فلا انا عابد ما عبدتم, اور رسول کہہ دو کہ میں نے ماضی میں کسی بت کی پوجا نہیں کی. اللہ نے نبی سے کہلوا دیا کہ زمانے دین ہے, یا ماضی یا حال یا مستقبل, اور میرا محمد نہ ماضی میں بت پرست ہے, نہ حال میں ہے, نہ مستقبل میں ہے. تب محمد کی جگہ وہ بیٹھے جو نہ ماضی میں بت پرست تھا نہ مستقبل. علامہ اسد جوہری صاحب پڑھ رہے ہیں اور فضائل آل محمد بیان کر رہے ہیں, ذکر مولا علی کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے میرے ساتھ مل کر پہلے بندے سے لے کے وہ آخری بندے تک, اور وہ پائپ چھوڑ کر جہاں تک میری بات جانی ہے, جہاں تک دنیا بیٹھی ہوئی ہے, مل کر نعرہ مارنا ہے اور آپ کی بات تک جب تک جانی چاہیے ہے. نعرہ
तबस्सुम में खिल जाए। मैंने देखा वो मसाइल नहीं पड़े हैं, आपके दिल पर चोट पड़ी, आपके हाथ सीने पे आ गए, थोड़े तो मसाइल। एक रावी का छोटा सा एक वाक़या, एक शख्स किसी काम से मदीने आया, रोने के बैठे हैं, कहता है कि मैं अपने काम से फारिग होकर ज़रिए रसूल की ज़ियारत करके सैयद सज्जाद की खिदमत में पहुंचा कि मौला की ज़ियारत करो। मातम कर रहे हैं, आके बैठे, जब हम मातम करते हैं अजामेगा के अंदर, मेरा ये चौथा इमाम पूरी ज़िंदगी मातम करता रहा, पूरी ज़िंदगी रोता रहा। आके बैठे, इमाम ने उससे पूछा कूफे के हालात, कि कूफे के हालात कैसे हैं? कहने लगा फजल रसूल मुख्तार ने खुरूज किया है, मुख्तार खुरूज किया है और मुख्तार हुसैन के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करते हैं और उन्हें सजा देते हैं। पूछने लगे कि क्या अली अज़हर का कातिल भी गिरफ्तार हुआ? क्या हुरमला गिरफ्तार हुआ? आप रावी कहता है कि मैंने पूछा कि मौला आपने अब्बास के कातिल का नहीं पूछा, अली अकबर के कातिल का नहीं पूछा, हुसैन ने अली के कातिल का नहीं पूछा, ये अली अज़हर का कातिल का तुझे नहीं मालूम? उसके तीर ने हम आले मोहम्मद के कलेजों में छेद कर दिया। रावी कहता है कि मैं काम से फारिग होकर वापस कूफा गया। मुख्तार मेरे दोस्त थे, मैं मुख्तार से मिलने गया, मैं मुख्तार के मैं मुख्तार के दरबार में बैठा हुआ था कि इतने में खबर आई कि हुरमला गिरफ्तार हो गया। मैंने जोर से कहा अल्लाहु अकबर। मुख्तार ने कहा कि वाकई अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये कौन सा मौका है तकबीर कहने का? रावी कहता है मैंने पूरा वाकया सुनाया कि सैयद सज्जाद कह रहे थे कि उसके तीर ने हमारे मोहम्मद के कलेजों में छेद कर दिया। कहने लगा हुरमला बुलाया जाए, हुरमला आया। कहा बता तूने इस वाक़े में क्या किया? अमीर मैंने कुछ नहीं किया ही नहीं कुछ। काली फिर भी बोल तूने क्या किया? कहा अमीर मैंने पूरे वाक़े मुख्तार से कह रहा है, अमीर मैंने पूरे वाक़े में हुरमला कह रहा है 3 तीर जगह है, कुल 3 तीर का तफसील में आता है। कहा अमीर छोड़ दे, कहा नहीं तुझे तफसील में बयान क्या करनी होगी। कहने का अमीर मैंने पहला तीर उस वक्त चलाया कि जब हसन का बेटा हुसैन का भतीजा अब्दुल्ला हुसैन की गोद में था, छुपा हुआ था और तलवार मारने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने चिल्ले में तीर को छोड़ा और बच्चे का निशाना लिया, बच्चा हुसैन के हाथों में पड़ गया। बच्चा दाब गया हुसैन के हाथों पर। कहा दूसरा तीर? कहा अमीर मैंने दूसरा तीर उस वक्त चलाया जब हुसैन जख्मों से चूर ज़ुलजना की पुष्प पर झूम रहे थे। रो रहे हो ना, माता करोगे, नबी की शब है। उस वक्त मैंने निशाना लिया हुसैन के कलेजे का। हुसैन उसके बाद ज़ुलजना पे संभल न सके, जमीन पर गिर गए। कहा तीसरा तीर सुनोगे? कहा अमीर उसे छोड़ दे। कहा नहीं तुझे बताना होगा। कहा अमीर क्या बताऊं? हुसैन अबा के दामन में कुछ छुपा के लाए। फौज वाले समझ रहे थे कि कुरान ला रहे हैं। एक मरतबा उस शिद्दत की गर्मी में हुसैन ने जब अबा का दामन हटाया तो एक कुमुलाए हुए मुंह वाला बच्चा, सारी फौज उसको देख के रो रही थी। एक मरतबा पिसरे साहब ने आवाज दी हुरमला को, इख्ता कलम हुसैन, हुसैन के कलाम को खत्म कर दे। मैंने चिल्ले में तीर को छोड़ा, तीर इतनी तेजी से आया कि अगर हुसैन के हाथ में पड़ गया। उस वक्त हुसैन अकेले हो गए। आवाज दी हल में नासरियन सोना, तर्जुमे की जरूरत है कोई मेरी मदद करने वाला? हल में मोगे से योगी सोना है कोई हमारी इस इलाके में लफाई करने वाला? हल में ज़ाबिर यज़ुब और हरम रसूलुल्लाह है कोई हरम रसूल की हिफाजत करने वाला? आप रो रहे हैं। मकसद कहता है दो खैमों से
اور رونے کی آواز بلند ہوئی اور صدائے لبیک بلند ہوئی. حسین موڑے ایک خیمے دیکھا میدان کی طرف, ایک خیمے کی طرف دیکھا کہ بیمار بیٹا ہے, ٹوٹا ہوا نیزہ لیے لڑکھڑاتا ہوا میدان کی طرف جا رہا ہے. کہا ام کلثوم خوشی ہے, سجاد کو روکو. ام کلثوم آئی, کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں میرا بابا کتنی مظلومی سے بھٹکا. حسین آیا, سجاد کو گود میں لیا, خیمے میں پہنچایا, اور اب دوسرے خیمے سے رونے کی آواز آئی ہے نا. آئے درے خیمہ پر رباب کے, کہا بہن کیا بات ہے؟ کہا بھیا کیا بناؤ کیا بناؤ. جیسے ہی تمہاری آواز آئی کہ ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ششمانے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. جب ہم عباس کے علی اکبر کے مسائل پڑھتے ہیں تو ہمارے مخاطب جوان ہوتے ہیں. جب حبیب ابن مظاہر کے مسائل ہوتے ہیں تو مخاطب بوڑھے ہوتے ہیں. جب قاسم کے مسائل پڑھتے ہیں تو بچے مخاطب ہوتے ہیں. آج میں ان بیویوں کو مخاطب کر رہا ہوں جن کی گودیوں میں چھوٹے بچے ہیں. اللہ بہن شاید میں اصغر کو پانی لا سکتا. نمے مجاہد کو میدان میں لائے اور کہا اے فوج اشقیا, اس بچے نے 3 دن سے نہ دودھ پیا ہے نہ پانی. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا تو میں اسے جلدی میز پر لٹا دیتا ہوں, آؤ اور آ کر اسے پانی پلا دو. حسین کچھ دور جا کے کھڑے ہو گئے, کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ بچے کو پھر اٹھایا اور کہا اصغر یہ فوج والے تیری پیاس کا یقین نہیں کر رہے, بیٹے اپنی پیاس کا اعلان کر دے. ایک بیٹا ننھے مجاہد نے اپنی خشک زبان نکالی, ادھر سے تیر چلا, بچہ اصغر پہ آبا کا سایہ کیا. رونے والوں حسین امام وقت ہے, حسین وارث محمد ہے, لیکن حسین کی ہمت نہیں ہے کہ رباب تک اصغر کی لاش کو لے کے جائے. 7 مرتبہ آگے بڑھے, 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمت مضبوط کی, درے خیمہ پر آئے, درے خیمہ پر آئے, کہہ کے آئے دینا کہ شاید بچے کو پانی پلانا. پوچھنے لگے رباب میں کون ہوں؟ کہا والی آپ امام ہیں, آپ میرے امام ہیں, آپ والی ہیں, آپ میرے وارث ہیں. کہا رباب اگر میں کچھ کہوں گا تو مانو گی؟ کہا والی کیسے نہیں کروں گی؟ آبا کا دامن ہٹایا, کہا پانی نہ مل سکا, تیرے ظلم سے سیراب ہو گیا. 2 جملوں کی زحمت, 2 جملوں کی زحمت. ابھی حسین میں اور رباب میں دیکھو, اب یہ 8ویں محرم اگلے سال آئے گی. بی بی رباب کو ہم سے شکایت نہ ہو جائے. ابھی رباب میں اور حسین میں باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں چھوٹی بچی آ گئی اور کہا بابا بابا میں سمجھ گئی آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں نا. کہا بیٹی تم نے کیسا کہا؟ کہا بھیا کو پانی پلا دیا. ایک مرتبہ ابا کا دامن پھر ہٹایا, کہا پانی نہیں ملا, بچہ دین کھا کے آ گیا. ننھے مجاہد کی قبر حسین نے اپنے ہاتھوں سے کھودی. میرے سامنے باہر تک مجمع بیٹھا ہے, کھڑے ہوئے لوگ, میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں. شہر کے شرفا بیٹھے ہوئے, آپ نے بھی قبرستان میں تدفین میں شرکت کی ہوگی. جب دفنا دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. میرے مولا نے اصغر کو تلوار سے کھول کے دفن کیا. پانی نہیں تھا, میرا مولا کچھ دیر بیٹھا, آنسو بہاتا رہا. ابھی حسین آنسو بہا کے اٹھے تھے اور جا رہے تھے کہ کسی نے آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین نے جواب میں سلام دیا اور کہا اے شخص تو کون ہے جو ہمیں سلام کے لائق سمجھتا ہے؟ اس نے آواز دی, انا بریت الصغریٰ, میں صغریٰ